اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میں جو آج آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو میں آپ کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آئی ہوپ کہ میں وہ آپ سب تک اپنا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا سکوں۔ آج ڈاکٹر عامر لیاقت کی اچانک کی موت کی خبر سے صبح سے طبیعت بہت پریشان رہی، اور لوگوں کی پوسٹ ان کی وفات پر، سب کا اظہار افسوس پر مجھے بے حد افسوس ہوا، جس نے مجھے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے اور لکھنے پہ مجبور کیا کہ کیوں ہم زندگی میں لوگوں اور رشتوں کی قدر نہیں کرتے، کیوں کسی کی ذات کی اس قدر تضحیق کرتے ہیں کہ اس شخص کی تمام اچھائیاں پس پشت ڈال کر اس کی برائیوں کی پٹاری کھول دیتے ہیں، کہ اس ایک شخص کی اتنی تذلیل کرتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے رویوں سے تنگ آ کر جینا چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت اور ان جیسے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہونے والے ہر اس بے بس انسان کی موت کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں، آپ اور ہم سب ہیں، اور ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے جب کوئی برائی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم اپنی آواز کو ان کے حق میں بلند نہیں کرتے، صرف معاشرے کے ڈر سے کہ کہیں یہ بھیڑوں کی فوج جو ہے وہ اس کا رخ ہماری طرف نہ ہو جائے، اور ہر کوئی اپنا دامن بچانے کے کوشش میں لگا رہتا ہے، جبکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی اچھائیوں کو بھی مد نظر رکھیں۔ کوئی ایک غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ آپ اس شخص کی ساری زندگی کو جو ہے نا وہ پس پردہ ڈال کے، پس پشت ڈال کے، تو بس اس کی برائیوں کو ڈسکس کریں اور ٹھٹھا اڑائیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس مسالے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ وقت کا پہیہ ضرور گھومتا ہے، اور جب یہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے تو یہ سبھی کی طرف ہو کے جائے گا، یہ ایک اس شخص کا، یہ ایک اس فرد کا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ سب نے اس میں سے گزرنا ہے، یہ سب مکافات عمل کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں، اللہ کتنے غفور الرحیم ہیں۔ پھل اناج خراب ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو اٹھا کے ٹریش کین میں ڈال دیتے ہیں، ہم ان کو ٹریش میں ڈال دیتے ہیں، گاربیج کر دیتے ہیں، کمپوسٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کتنے گندے ہیں، ہم کتنے گلے سڑے ہیں؟ کبھی اس طرف نظر ثانی کی کہ اگر اللہ کا وہ نظام نہ ہوتا جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا، اور اللہ کا وہ نظام نہ ہوتا کہ قبر کھود کے انسان کو اس کے اندر دفنا دیا جائے، تو سوچیں کہ آج ہمارے جگہ جگہ بدبودار لاشیں رکھی ہوتی معاشرے میں، تو کیا حالات و واقعات ہونے تھے، کس قدر بدبودار یہ دنیا ہونی تھی کہ یہاں پہ سانس لینا مشکل ہو جانا تھا۔ لیکن دیکھیں اس رب کی ذات کی شان، اس پیارے اللہ کی شان، اس رب العالمین کے صدقے جاؤں میں، جس نے ہمارے اتنی برائیوں پہ پردے رکھے، اتنی برائیوں پہ پردے رکھے کہ اگر آج اللہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارے جسموں میں بو ڈال دیں تو ہم تو ایک سیکنڈ کسی کے پاس کھڑے نہ ہوں، لیکن ہمارے رب نے ہماری ان تمام برائیوں پہ پردے رکھے اور ان کا حساب روز محشر کے لیے رکھ دیا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کی شان کتنی خوبصورت ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا حال ہوں گے اس کو بھی اللہ نے پردے میں رکھ دیا، قبر میں اتار دیا، من و مٹی تلے دفنا دیا کہ لوگ نہ دیکھیں، وہ پردے میں رہے اس انسان کی۔ اگر آج ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے کہ قبروں میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تو اب یقین مانیں ہم تو اتنے سنگ دل لوگ ہیں کہ ہم تو ان کی قبروں پہ بھی جانا
بند کر دیں گے کہ ہائے وہ اس کے تو اتنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اتنا گناہ گار بندہ تھا، میں تو کبھی بھی نہ جاؤں. کیونکہ ہم لوگ ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں، ہماری فطرت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو فرشتہ صرف انسان ہی کوئی نہیں. آج صبح سے جب سے ڈاکٹر عامر لیاقت کی خبر کا پتہ چلا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ سب باتیں، وہ سب چیزیں آ گئیں، کیسے وہ آئے تھے ایک اسکالر کے روپ میں، جو ان کی دعا میں رکت تھی، جو ان کی رکت امیز دعا تھی، ہر آنکھ اشک بار ہوتی تھی ان کی دعا کے اوپر. اتنی خوبصورت دعا. پھر اس کے بعد ان کے ڈفرینٹ پروگرامز ایز اے اسکالر انہوں نے کیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ شیطان تو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ لگا ہے. یہی لمحہ فکریہ ہے. مت سوچیں کہ جی وہ یہ ہو گیا، وہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہم کون ہیں کسی کا محاسبہ کرنے والے؟ ہم کون ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ بس یہ سوچیں اگر وہ اتنے بڑے اسکالر تھے، مطلب ماشاءاللہ سے وہ اسکالر تھے، انہوں نے بکس لکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، انہوں نے خوبصورت کتاب لکھی، ایک ایک لفظ ہیرے موتی کی طرح جڑا ان کی اس کتاب میں، جو ان کی شان میں انہوں نے لکھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. عام بندہ نہیں کر سکتا، نالج کے بغیر لوگ نہیں کر سکتے. آپ میں کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے وہ عقل، شعور، اللہ نے ہمیں وہ علم عطا نہیں کیا. اللہ نے ان کو علم دیا تھا، لیکن شیطان ان کے بھی ساتھ تھا اور یہی وقت آزمائش تھا. تو شیطان انہی کے ساتھ نہیں، شیطان تو ہمارے بھی ساتھ ہیں. شیطان نے بھٹکے ہوئوں کو کیا بھٹکانا ہے؟ اس کو تو پتہ ہے یہ تو پہلے ہی بھٹکے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. شیطان کو محنت ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں پہ کرنی پڑتی ہے. وہ ہر وقت ان کو توڑنے میں، ان کو گرانے میں، ان کی برائیاں نکالنے میں لگا رہتا ہے. اور جیسے ہی اسے کوئی برائی ملتی ہے اور آپ کے میرے جیسے کمزور، کیا کہتے ہیں نا، کمزور نقطۂ نظر کے لوگ، کمزور دل لوگ بس اس کی پکڑ میں آ جاتے ہیں اور ہم اچھال کے رکھ دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اس شخص میں کیا کیا خوبیاں تھیں. تو خدا را میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز مت کریں کسی کو اتنا ذلیل، مت کریں کسی کو اتنا لیٹ ڈاؤن کہ وہ ڈپریشن میں چلا جائے اور جینا چھوڑ دے. زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور ہم سب کو ایک ہی بار ملنی ہے زندگی، بار بار نہیں ملنی. تو جیو اور جینے دو. مت لوگوں کی باتوں میں آئیں، کیونکہ ہم ہمیشہ تصویر کا ایک پہلو دیکھتے ہیں، دوسرا پہلو نہیں دیکھتے. آج صبح سے میں نے اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کی کہ یا رب ان کی جو بھی معاملات تھے وہ آپ ہی کو پتہ ہے اللہ. اب وہ آپ کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہے اللہ، اور آپ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے ہیں اللہ. جتنی دنیا میں اگر انہوں نے تکلیف کاٹی ہے، جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے، اللہ اب آگے ان کے لیے آسانیوں کے معاملات کرنا. اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کی موت کے ذمہ دار ہم سب ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور دعا پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ شیطانی وار سے، لوگوں کے شر سے پناہ کی دعا ہے. اس دعا کو اپنا حصہ بنائیں، روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اور اللہ سے ہدایت مانگیں، ہدایت مرتے دم تک مانگیں. جب بڑے بڑے اسکالر جو ہے نا وہ شیطان کے وار سے نہیں بچ سکتے، تو آپ اور میں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، یا ہم کس گمان میں بیٹھے ہیں کہ ہم بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہو گئے؟ نہیں. تو پلیز اللہ سے ہدایت مانگیں، اپنے لیے، اپنے شوہر نامدار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ اور تمام مخلوق خدا کے لیے ہدایت مانگیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں کہ اللہ جب آپ ہم سے راضی ہوں یا رب العالمین، تبھی ہمیں اپنے پاس بلانا. اے اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا کریں اللہ جس پہ آپ ہم سے راضی ہوں. اور یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر کرنا.
اے اللہ جب یہ جان فنا ہو، منہ پہ کلمہ روا ہو، پڑھتے ہی دم نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں بھی رہیں، خوش رہنے دیں، اور خدا کا واسطہ ہے لوگوں کی زندگیوں میں، لوگوں کے گھروں میں تانگ جھانگ کرنا چھوڑ دیں۔ بس آج کا میرا اس ویڈیو میں یہی پیغام ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔